کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کیونکہ نئے سال کی آمد ہے اور ظاہر ہے کہ آج آخری دن ہے، کل سے سال 2023 میں ہم سب داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے میں مختلف محکمہ جات میں کس طرح کا کام انجام دیا گیا اور کیا کام باقی ہے جو 2023 کے ریزولوشن میں شامل ہوگا، اس تعلق سے میٹنگز تو ہوتی رہتی ہے۔ وہ بھی آخری دنوں میں اس طرح کی میٹنگز ہمیں اس تعلق سے خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ یہاں میٹنگ منعقد کی گئی۔ اسی طرح کی ایک میٹنگ کل بھی منعقد ہوئی اور یہ 9ویں فائنانس کمیٹی میٹنگ تھی جو جموں کشمیر میڈیکل سپلائز کارپوریشن لمیٹڈ کے ساتھ میٹنگ رہی۔ اس کی سربراہی چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کی اور بڑا ہی اہم فیصلہ اور بڑی ہی اہم بات دوائیوں کے حوالے سے، یعنی ادویات کے حوالے سے جو اکوپمنٹس ہے اس تعلق سے، اور ایک بڑا فیصلہ اس تعلق سے لیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ جو مختلف آلات ہیں یا ادویات ہیں یا جو دیگر سامان ہیں جس کی خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے، ہم عام میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں دوائیوں کو خریدنے کے لیے، اور ہم پھر ہمیشہ شش و پنج میں ہوتے ہیں، یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے خریدا، جو ہم نے دوائی خریدی، یہ صحیح ہے یا اصلی ہے یا نقلی ہے۔ یا آج کل تقریباً بی پی اپیرٹس تو ہر ایک گھر میں ہوتا ہے، یا شوگر اس طرح کی مشینز وغیرہ تو ہر ایک گھر میں ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ تو ہمیشہ ہم خدشات میں رہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے چیز خریدی ہے کیا یہ صحیح ہے، یہ کوئی جعلی تو نہیں، نقلی تو نہیں۔ تو اس تعلق سے یہ بتایا گیا ہے جو کارپوریشن ہے انہیں یہ ہدایات ملی ہے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا سے کہ باقاعدہ ISO یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن اس طرح کی سرٹیفیکیشن ہو، چاہے ادویات ہیں، آلات ہیں یا کوئی بھی چیز ہو میڈیکل کے ریلیٹڈ اس مخصوص فیلڈ کے حوالے سے، تو اس طرح سے بتایا گیا کہ پہلے ان کا سرٹیفائیڈ ہونا، وہ بھی ISO سرٹیفائیڈ ہونا لازمی ہے۔ تو اس چیز کو یقینی بنائیں، اس طرح کے اقدامات اٹھائیں۔ تو یہ میٹنگ میں جو کل 9ویں فائنانس کمیٹی میٹنگ ہوئی، اس میں اس طرح کا خلاصہ ہوا، اس طرح کی باتوں پر غور و خوض ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے اسپتالوں میں یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ جو کوالٹی ڈرگز ہے یا جو اکوپمنٹس ہیں وہ کلاس کے ہوں، یعنی وہ کوالٹی کے ہوں، تو یہ انشور کرائیں اسپتالوں میں۔ اس تعلق سے ایک ٹیم ہونی چاہیے جو یہ دیکھیں کہ یہ جو دوائی ہے جو بیچی جاتی ہے وہاں، یا جو جن اکوپمنٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ جعلی نہیں ہے، نقلی نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ تو یہ بتایا ساتھ میں انہوں نے کہ جو ادویات دستیاب ہے ہمارے یہاں کے مارکیٹس میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل شاپس پہ جو ادویات دستیاب ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ یہ باقاعدہ چیک کیا کریں۔ اس کے لیے بہتر یہ رہے گا کہ آپ باقی یوٹیز سے یا باقی اسٹیٹ سے اسے کمپیئر کریں، یا جو جن اشودھی سٹورز ہوتے ہیں ہمارے یہاں اسپتالوں میں، تو وہاں یہ ریٹس چیک کریں اور دیکھیں کہ جو ہم کنزیومرز تک دوائی بیچتے ہیں یا کوئی اکوپمنٹ بیچتے ہیں وہ کیا صحیح داموں میں ان تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ زیادہ تو نہیں ریٹ دی جاتی ہے، یعنی اندر کچھ اور ایک ریٹ ہوتی ہے اسی ایک سیم دوائی کی، اور باہر اس سے زیادہ یا مہنگی ریٹ پر بیچی جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے یہ بتایا گیا کہ اس بات کو یقینی بنائیں۔ یوں تو کئی ساری باتوں پر غور و خوض ہوا میٹنگ میں، اس میں سب سے جو بات تھی، بڑی بات تھی، وہ یہی تھی کہ جو ISO سرٹیفیکیشن ہے وہ تمام ادویات ہو، وہ اکوپمنٹس ہو، ISO سرٹیفائیڈ ہی ہو، یہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں بولا گیا ہے کہ GFR اور باقی جو گائیڈ لائنز ہیں، جب آپ کنٹریکچوئل سٹاف کو ہائر کرتے ہیں تو ان کو مد نظر رکھیں، گائیڈ لائنز کو فالو کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ایڈمنسٹریٹو چارج یا جو ایکسپائرڈ ڈرگز ہیں وہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اسپتالوں میں ایکسپائرڈ ڈرگز ابھی بھی موجود تو نہیں ہیں۔ پھر ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں سے ہی جب ایکسپائرڈ ڈرگز ملنے لگیں تو ہمیں شکایت کرنے لگتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے درپیش آیا، اور اسپتالوں سے یہ ڈرگز یا دوائی ہمیں ملی ہے۔ تو اس تعلق سے بولا گیا ہے کہ کینلی چیک کریں، یہ پوری طرح سے اس کو یقینی بنائیں کہ ایسی صورتحال ہمیں کہیں پر بھی درپیش نہ ہو، بالخصوص سال 2023 میں۔ تو میٹنگ میں انہی باتوں پر غور و خوض ہوا۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔